بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلامی مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ بہت ہی فضیلتوں والا اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ آپ کسی ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کسی بھی دن کا عمل اتنا پسندیدہ نہیں جتنا ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال پسندیدہ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جہاد بھی؟ فرمایا، جہاد بھی سوائے اس کے کوئی شخص اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور واپس کچھ بھی نہ لایا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کتنی فضیلتوں والا دن ہے اور کتنی فضیلتوں والا اور بابرکت مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے میں ہمیں 7 عبادتیں، 7 کام ضرور کرنے چاہیے۔ یہ 7 عبادتیں، 7 کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے جو کہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے۔ نمبر 1 پر حج کرنا۔ حج کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور یہ ایک سال میں ایک ہی مرتبہ ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ یعنی عمرہ جو ہے وہ سال میں ہم کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ حج جو ہے اللہ نے اس کو ذوالحج کے پہلے عشرے میں رکھ دیا ہے، یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ حج کرنے کی فضیلت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کر کے لوٹتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں۔ اور دوسری عبادت اس عشرے کی قربانی جو ہے ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے، جو مالک نصاب ہے، جو صاحب حیثیت ہے۔ قربانی کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے، اللہ اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اسے عطا فرماتا ہے، اور یہ جانور ہمیں قیامت کے دن سواری کے طور پر ہمیں پیش کیے جائیں گے۔ نمبر 3 پر یوم عرفہ۔ یوم عرفہ کا روزہ ہم نے مس نہیں کرنا، کیونکہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزرے ایک سال اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یوم عرفہ کا روزہ مس نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4 پر تکبیر تشریق۔ یہ 9 حج کی صبح سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک ہر مرد عورت ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، چاہے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا بغیر جماعت کے نماز پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کا اہتمام ہم نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ نمبر 5 پر ذوالحج کے مہینے میں روزے کا اہتمام کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ نمبر 6 پر راتوں میں قیام کرنا۔ ان راتوں میں قیام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحج کے ہر دن کا روزہ ہر سال کے روزوں کے برابر ہے، اور سبحان اللہ، راتوں کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو اگر ہم نے لیلۃ القدر حاصل کرنی ہے، لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنا ہے، تو ہمیں ان راتوں میں قیام کرنا چاہیے۔ نمبر 7 پر قربانی کرنے والا شخص بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہاں تک کہ وہ قربانی نہ کر لے، اور اس پر اللہ اسے اجر و ثواب اور بھی عطا کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔